صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے، آیت کو، اس کی تفسیر کو، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سنیں تاکہ ہمیں 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 198۔ اس آیت مبارکہ میں حج کے طریقے اور ذکر الہی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے عرفات کے مقامات، حج کے مقامات کا ذکر فرمایا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا آفَدْتُم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وَإِن كُنتُم من قبلہ لمن الضالین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ تفسیر صراط الجنان۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ شان نزول۔ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرایہ پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کتاب المناسک اور حدیث نمبر 1733 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے، اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نیز یہاں مال کو رب عز و جل کا فضل قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفس ہی بری چیز نہیں، بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، جیسے صدقات، زکوٰۃ و صدقات و حج و عمرہ وغیرہ۔ فَإِذَا آفَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم ایک لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہیں سورج غروب ہو جائے، یہ واجب ہے۔ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر و وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے، اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔
مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، تحلیل و تکبیر و ثناء و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اسے یاد کرو۔ فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور ہمیں اتنی طاقت و استطاعت اور روزی اور مال و دولت پیسہ عطا فرمائے کہ ہم آسانی سے حج کریں اور بار بار نفلی عمرے بھی ادا کریں۔ تو ناظرین سے گزارش ہے، ویڈیو کو دیکھنے والے ہمیں 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ کا ثواب بھی ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے اسے 100 نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، قرآن پاک کی روزانہ کی تعلیم ایک ایک آیت کی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔